الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار صدق اللہ العظیم قل من رب السماوات والارض قل آپ فرما دیجئے کاف واو اور لام مادہ ہے قالا یقول قالا سے اس نے کہا یقول وہ کہتا ہے اور قولن بات کہنا اور قال سے یقول سے وہ کہتا ہے اور تقول تم کہتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے جی؟ امر بنانا ہے. تو تے اس کی علامت مضارع ہے اور آخری لام پہ حرکت ہے اس کی پیش کی, تو یہ اڑ جائے گی اور یہ حرکت بھی اڑ گئی, تو یہ بھی ساکن ہو گیا اور یہ بھی ساکن ہو گیا, تو یہ بن گیا کول. تو ویسے تجوید کا جو قاعدہ ہے کہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن نے یا کمزور نے جانا ہے. تو اس پہ کسی آدمی کا ایک لطیفہ بھی ہے کہ کسی ایک آدمی نے شادی کی تو پہلی بیوی کا نام تھا سکینہ, سکینہ جسے ہم کہہ دیتے ہیں. تو دوسری شادی کی تو اس بیوی کا نام بھی سکینہ تھا, تو اس نے پہلی بیوی کو طلاق دی. تو کسی نے اس سے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے, کیوں طلاق دی پہلی بیوی کو؟ تو اس نے تجوید کا قاعدہ بیان کیا کہ جب دو ساکنانی اجتماع ساکنان ہو, جہاں پہ دو ساکن سکینہ جمع ہو جائیں تو کیا کرو, پہلی کو پہلا ساکن ہو جاتا ہے. یہ دو ساکن مثلا لطیفہ مذاق کا ہو گیا. تو یہ اس کا پہلا جو ساکن ہے اس نے جانا ہے, تو یہ چلا گیا, دو ساکن ایک ہی اسم میں اکٹھے ہو گئے, تو یہ کیا بن گیا, ایک کل بن گیا. کل کا مطلب ہوا آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل کا فاعل ہوتا ہے جس سے بات کہی جا رہی ہو, تو انتا اس کا فاعل ہے آپ, اور کہنا اس کا فعل ہے. جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی مفعول ہوتی ہے, اور جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. کس سے کہا جائے, قالا لموسیٰ, تو اس نے کہا کس سے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو قالا موسیٰ, کہا موسیٰ علیہ السلام نے. تو قالا کل فرما دیجئے من رب السماوات, من کا مطلب کیا ہوا جی؟ من کو انگلش میں کہیں گے تو کہیں گے ہو. ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. لیکن یہی جب درمیان میں آتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ موصولہ بن جاتا ہے, جو کوئی. ٹھیک ہے جی. جب جملے کے درمیان میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ جو کوئی. اور آغاز میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ کون. تو چھوٹے سے لفظ سے معنی کو آگے پیچھے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کر سکنے سے مراد کیا ہے کہ قرآن حکیم میں لفظی تحریف تو ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر حفاظ کا ایک سلسلہ رکھا ہے قرآن کو یاد کرنے کے لیے. اسی لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم ارزقنی قوت الحفظ, اے اللہ مجھے حفظ کرنے کی, میرے حفظ کی قوت میں اضافہ فرما دے. تو قرآن حکیم کو لفظاً تو کوئی نہیں بدل سکتا, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, یعنی ترجمے آگے پیچھے کر دیتے. تو ایسی صورت ہوتی ہے کبھی آپ کو کون کے ترجمے میں لگے گا جیسے کسی نے جو کوئی کا ترجمہ ڈال کے اس کی جو شدت اور اصل کیفیت اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بات کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے, کوشچن ہے. کون, من کون ہے, رب السماوات والارض. من مبتدا ہو گیا,
کون ہے جی؟ خبر کیا ہوئی؟ رب السماوات والارض، ربن تھا اور ربن سے کیا ہو گیا؟ ربو ہو گیا، الف لام بھی نہیں آیا، تنوین بھی نہیں آئی، ہلکا ہوا تو مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا بھائی کس کا رب؟ اب یہاں پہ رب کے دو معنی ہیں، کون سے جی؟ ایک ہے جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، پروردگار کا کیا مطلب ہے جی؟ پالنے والا، اور دوسرا رب کا مطلب ہے مالک و مختار، یعنی رب الدار، گھر کا مالک، جو اس گھر کا مالک ہے۔ تو رب کے اصل معنی کیا ہیں؟ یہاں پہ آگے ملک کا معنی بھی آ رہا ہے، تو رب کا اور ملک کا اگر یہ معنی مختار کا لیا جائے اور ملک کا تصور کو رکھا جائے تو اس کو ہم کہیں گے رائٹ ٹو ڈسپوز آف۔ ڈسپوز آف کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہوتا ہے جی؟ مالک کے پاس۔ میری بکری ہے، میں اس کو ڈسپوز آف کرنا یعنی کچھ بھی کر سکتا ہوں، کھا بھی سکتا ہوں، بیچ بھی سکتا ہوں، کسی کو تحفہ دے سکتا ہوں، کچھ کر سکتا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے۔ تو رب اور ملک مالک کا تصور ہے۔ تو ایک مطلب ہے اس کا مالک و مختار، اور دوسرا مطلب ہے پالنے والا، یعنی کس کا پالنے والا اور کس کا مالک ہے؟ السماواتی، سما ان کی جمع ہے آسمان، اور یہ آسمانوں کا پالنے والا، آسمانوں کا مالک، والارضی، اور زمین کا۔ اب یہ ارضی کے نیچے زیر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ اس مضاف کا مضاف الیہ ہے، آسمانوں کا اور زمین کا پالنے والا یا پروردگار یا رب ہے۔ تو سوال ہے من رب السماوات والارض؟ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں جب بھی السماوات والارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اٹ سٹینڈز فار کائنات، پوری کائنات، یعنی پوری یونیورس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کیسے کہ زمین تو وہ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، آسمان کو آپ دیکھیں گے تو اسی میں سارے سیارے بھی اسی میں ہیں، اسی میں چاند ہے، اسی میں سورج ہے، اسی میں تارے ہیں، اسی میں عطارد ہے، اسی میں مشتری ہے، اسی میں زحل ہے، سب اسی میں، اور جتنی گلیکسیز نظر آ سکتی ہیں وہ ساری کہاں پہ؟ اس لیے اس کو آسمان کہنے کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان۔ تو کیا لفظ استعمال ہوا؟ کائنات۔ تو یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی بات کو سمجھیے گا، ہمارے ہاں لوگوں کو ذرا سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ مولا کائنات۔ کس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا جو اہل تشیع کا ایک بڑا عقیدہ ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ تقیہ۔ اہل تشیع کا اصل جو عقیدہ ہے، اصل عقیدہ، اس کا نام کیا ہے؟ تقیہ۔ یعنی تقیہ کا مراد یہ ہے کہ آپ ان کی اصل حقیقت کو جان نہیں سکتے، چھپا لینا ان کے مذہب میں ثواب اور نیکی ہے۔ تقیہ جھوٹ کو کہتے ہیں نا، یعنی آپ مجھ سے پتہ کریں ہاں جی آپ کے فلاں سوال ہے، میرا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئے گی، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو مولائے کائنات، اس پوری کائنات کا مولا، اس کا رکھوالا، اس کا پالن ہار، اس کا کنٹرولر کون ہے؟ اللہ۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، کہ علی در حقیقت کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ ان کے بڑے ذاکروں سے سنیں گے جی علی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ بھائی علی کیسے سمجھ نہیں آ سکتا؟ اللہ سمجھ نہیں آ سکتا بھائی، اللہ سمجھ نہیں آ سکتا، یا مقام رسالت سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی صورتحال نہیں۔ تو مولائے کائنات، پوری کائنات، السماوات والارض کا مولا۔ کسی نے شعر لکھا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ وہ ایک انڈیا کا مولوی ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ اگر سارے قلم ہو جائیں اور چاندی اور یہ اور وہ وغیرہ روشنائی بنے، سیاہی اور پتے لکھے جائیں، کاغذ بن جائیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہوتی تو بندے کے بچے۔ یہ تو قرآن حکیم میں اللہ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو شرک کی کیفیات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، تو در حقیقت لوگ متاثر ہو کے ایسے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ ہم کسی اور کو دے سکتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواص ہیں نا جی، وہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات شریعت نص نہیں ہو سکتی ہرگز۔
تو کل من رب السماوات والارض، تو سوال یہ ہے بھائی اس ساری کائنات کا مولا، اس کا رب کون ہے؟ یہ سوال آج کرو، ہاں جی مولائے کائنات کون ہے، تو لوگ جھگڑے پہ آ جائیں گے، تو کہیں گے وہ اور ہے یہ اور ہے. نہیں بھائی یہ نہیں ہے، پرسونیفیکیشن نہیں کی جا سکتی. دجال آگے کیا کہے گا؟ میں کون ہوں؟ عیسیٰ ہوں. عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اس دنیا سے رخصت کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مؤخر کیا ہے، پوسٹ پون کر دیا ہے. کیوں؟ ایک انہی کا نام لے کے ایک جھوٹا ایک دجال دنیا میں آئے گا، کہے گا میں عیسیٰ ہوں، تو اللہ حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے. تو یہاں پہ یہ وہ آپس میں گڑبڑ ہو گئی. کل اللہ، کل دوبارہ آ گیا، کل آپ فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اللہ ہے. کل اس میں اس کا آغاز اس سے ہوا، یعنی کہ فعل فاعل، اور اللہ اس کا جواب آ گیا ہے. کیا بات ہے جی؟ اللہ ہے یہاں پہ. تو کل من رب السماوات، یہ کل اس کا بدل ہو گیا، کل من رب السماوات. ان سے پتہ کریں پھر آپ خود جواب دیں کہ کون ہے؟ اللہ ہے. کل، پھر آپ فرما دیجئے افتخذتم. آپ خود یہ اگلا سوال آ گیا. پہلا سوال کیا ہے جی اس میں؟ کہ کون ہے، خود ہی اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب آگے سوالات آ رہے ہیں، یہ ہمیں بھی سوچنا ہے بھائی کہ یہ اس میں ہماری نقطہ نظر کیا ہے. قل تو آپ فرما دیجئے، ایک حمزہ استفہام آ گیا اور فا آ گیا یہاں پہ عطف کا. اس کا معنی پھر کا لیا جائے گا، اور اس کا معنی کیا؟ تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم پھر کو یا تو کہہ دیں گے، تو کیا، پھر کیا پہلے کر دیں گے. تو اتخذتم ہے اس سے آگے، اتخذتم حمزہ خے اور زال مادہ ہے، اخذا یأخذ اخذن. اس کا معنی کیا ہے جی؟ احاطہ میں لینا، کسی چیز کو احاطہ میں لے لینا، پکڑنا، پکڑ لینا. اور اس کا کیا معنی ہے جی؟ پا لینا. اور کیا معنی ہے؟ بنا لینے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی کو بنا لینا یعنی قرار دینا، اس کو اپنے احاطے میں اپنے ذہن کے مطابق کسی کو کچھ بنا لیا. آخذن کا کیا مطلب ہے؟ پکڑنے والا، بنانے والا، احاطے میں لینے والا. ماخوذ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کو احاطے میں لے لیا گیا ہو، جس کو پکڑ لیا گیا ہو وغیرہ. تو آخذ یو آخذو باب مفاعلہ سے جب آتا ہے تو مواخذہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو پکڑنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑنا، احاطے میں لے لینا. میں آپ کو کہوں جی میں آپ کا مواخذہ کر رہا ہوں، مواخذہ کرنے سے مراد کہ یہ یہاں 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 آپ کی غلطی ہو گئی ہے. تو یہاں پہ آ گیا باب افتعال. باب افتعال میں کیا ہوتا ہے جی؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ لازم متعدی سے لازم کے مفہوم میں چلا جاتا ہے، دوسرا اس میں اہتمام اور محنت اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ کیا آیا؟ اتخذا یتخذو، بنانا لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ. اچھا اتخذ کے یہاں پہ اب دیکھیں یہ لازم کے مفہوم میں نہیں آیا بلکہ متعدی کے مفہوم میں آیا. اتخذ کے دو مفعول ہوتے ہیں. پہلا مفعول ہوتا ہے کہ کیا بنایا، اور دوسرا ہے کس کو بنایا. یعنی کہ اس نے فلاں کو یہ چیز بنا لی، اس نے بندے کو بنا دیا فلاں چیز. کیا بنائی جی؟ ڈاکٹر بنا دیا. فلاں کو کیا؟ قیدی بنا لیا. تو اتخذا، اتخذا اس ایک نے بنایا، اتخذا دو نے بنایا، اتخذو سب نے بنایا. تو اتخذا سے ہوا اتخذتم، تم سب نے بنا لیا. اتخذتم، اتخذا، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذنا، اتخذتا، اتخذتما اور اتخذتم. تم سب نے، یعنی تم ہے یہ فاعل ہے، تم سب نے بنا لیا ہے. تو افت، یہ جو حمزہ الوصل ہے یہ نہیں بولے گا. تو افتخذتم، کیا، پھر کیا، یہاں پہ آئے گا پھر. تو پھر کیا
تم سب نے بنا لیا ہے. اب اس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ 2. کیا بنایا ہے اور کس کو بنایا ہے؟ تو من دونی ہی، من دونی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ ہی، اس کے علاوہ. یہ واپس پلٹے گی تو قریب ترین اسم کیا ہے؟ اللہ. تو کیا تم سب نے بنا لیا ہے اس کے یعنی اللہ کے علاوہ. من دون ہی، اللہ کو چھوڑ کے بنا لیا ہے. باقیوں کو کیا بنایا جی؟ اولیاء. یہ زبر آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مفعول ہے اس کا. کیا بنایا ہے؟ اولیاء بنا لیا ہے. واو لام یہ مادہ ہے. ولی یلی اور ولایتن اور ولایتن اور ولین سارے مفہوم میں آ جاتا ہے. اس کا بیسک جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا. حمایتی اسی سے نکلا ہے، کسی کا حمایتی ہونا. ولی کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا متصل جڑا ہوا ہونا. یعنی باپ مرا تو اس کا ولی کون ہے؟ بیٹا ہے. بیٹے کے ساتھ جڑا ہوا ہے باپ. بیٹے کا ولی کون ہے؟ باپ ہے. جو قریب ترین ہوتے ہیں، جڑے متصل ہوتے ہیں، حمایتی ہونا. تو ولیٌ فعیل ان کے وزن پر ولیٌ. ولیٌ کون ہے؟ کہ جو مستقل پکا حمایتی ہو. پکا ہر وقت کا، جس کی حمایت، آپ کی حمایت کرنا جس کے اندر بسا ہوا ہو. تو ولیٌ کی جمع ہے اولیاء. ولیٌ کی کیا جمع ہے؟ اولیاء. تو حمایتی، زیادہ حمایتی. تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پتہ کریں کہ اگر ساری کائنات کا رب، اس کا مولا، اس کا پالنے والا اللہ ہے، تو پھر کیا تم سب نے اس اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ اور حمایتی اور ولی کیسے بنا لیے بھائی؟ کائنات کا جب سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ولی کون ہونا چاہیے؟ ہمارا ولی کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی کو، اگر میں اس دنیا میں کسی کو خلیل بنا سکتا تو کسے بناتا؟ حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا لیکن میرا خلیل کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پہ یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کے تم نے اور کسی کو اپنا ولی کیسے بنا؟ یعنی ولی ہونا کون ہے؟ حمایتی ہونا. تو یہاں پہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی حمایت اس زندگی میں، اس زندگی میں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی حمایت کی آس ہے تو ہم بھی اسی سوال کے اندر آتے ہیں. یہ جو الہ کا مفہوم ہے، اللہ الہ الا اللہ الہ، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جہاں اس کا آغاز ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جہاں پہ الہ کی تعریف کی انہوں نے کہا ایک معنی عرب کے اندر الہ اس بچے کی ماں کو کہتے ہیں کہ جو ابھی دودھ پی رہا ہو. اس کی آس بھی ساری کسی سے ہے؟ ماں سے. دودھ بھی ادھر سے آتا ہے، خوشیاں بھی ادھر سے آتی ہیں. اس کی ہر بات کی ہر پہلی آواز اس کی کیا ہوتی ہے؟ ماں. تو ایسے ہی اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ جو ہے من دونہ اولیاء، یہ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے. یہ جو اللہ کے علاوہ تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ لا نہیں، نفی کا ہے نہیں. یملکون میم لام کاف مادہ ہے، ملکا یملکو ملکن، اس کا کیا معنی ہے جی؟ اختیار رکھنا، کسی چیز پر اختیار رکھنا. ملکا یملکو، اختیار، کسی چیز کا اختیار رکھنا. یہی ہو رائٹ. اختیار کیا ہے؟ رائٹ ٹو ڈسپوز آف، جو آپ کے سامنے آگے لکھا ہے. ایک رائٹ ہونا کسی آدمی کا کسی چیز کے اوپر. ملکیت یہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک کا معنی کیا ہے؟ ملکیت، اختیار. ملک کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، بادشاہ. بادشاہی. ملک کا معنی ہے
بادشاہی، اور ملک کا معنی کیا ہے جی؟ فرشتہ. فرشتہ. اور ملک کا معنی کیا ہے؟ سردار. بادشاہ، سردار. تو یہاں پہ ملک یملک ملکن، اختیار رکھنا کسی چیز کا، اختیار رکھنا کسی چیز کا. مالک کس کو کہتے ہیں؟ جو اختیار رکھنے والا ہو. فاعل کے وزن پہ فاعل بن گیا اس اختیار کا. مالکن، جو اختیار رکھنے والا ہو، جو مالک ہے. آپ جی اس چیز کے مالک کون ہے؟ میں ہوں. مطلب کیا کہ اس چیز پہ اختیار کس کا ہے؟ یہیں سے حلال اور حرام کا تصور بنا ہے. جس چیز پہ میرا اختیار نہیں اس کو استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام. بس چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کی کوئی چیز ہے، آپ کی ٹوپی ہے، آپ کا یہ مفرل ہے، کوئی چیز چادر ہے آپ کی، آپ کا اختیار ایک ہے. باہمی اعتماد کی فضا میں ہونا یہ اور بات ہے. لیکن کسی اور کی چادر اٹھا کے میں نے رکھی کندھے پہ چل پڑا تو یہ کیا ہے؟ میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ میرا اختیار نہیں. تو ملکن ملک یملکو، ملک اس نے اختیار، وہ اس نے اختیار رکھا، اور یملکو وہ اختیار رکھتا ہے. اور واو نون کس کی علامت ہے جی؟ جمع. جمع کی علامت ہے. یملکونا وہ اختیار رکھتے ہیں، لا یملکونا وہ اختیار نہیں رکھتے. وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں. لی کے لیے لام جر ہے، حرف جر. اب اس نے اگلے لفظ کو مجرور کر دینا ہے. کس چیز کے لیے ان کا کوئی اختیار نہیں؟ لِأَنفُسِهِمْ. انفس کس کی جمع ہے جی؟ نفس. نفسن کی جمع ہے. نفسن، نفسن ذات کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، سیلف بینگ کو کہتے ہیں. نفسن سے انفسن، انفسو، انفس زیادہ، نفوس یعنی اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو کیا کہہ دیں گے؟ نفوس، جانوں. لِأَنفُسِ جانوں کے لیے، جانوں کے لیے. لِأَنفُس، لیکن انفس کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کے ساتھ کیا مل کے آ رہا ہے؟ ضمیر. انفسی کیسے ہو گیا یہ؟ لام جر کی وجہ سے جر نے اس کو مجرور کر دیا. انفسہم کس کی جانوں کے لیے؟ ان کی، یعنی اپنی جانوں کے لیے وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں. اب یہ نفعن اور ضرعن تمییز ہے، یعنی کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تو نفعن، نفع کس چیز کو کہتے ہیں؟ نفع ینفع. نفع ینفع کا کیا؟ کسی کے لیے فائدہ پہنچانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے خیر والا آدمی کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس. بہترین ہے انسانوں میں وہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا. ٹھیک ہے جی. تو نفع کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا اخروی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ، امام مالک نے دنیاوی پتہ نہیں کسی کے لیے گلی بنائی کہ نہیں بنائی، لیکن انہوں نے ان کی آخرت کا نفع کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیاوی نفع کرنے والے، کچھ لوگ دونوں ٹائپ کا نفع کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں جس کی اظہار آسانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں. نفع جہاں پہ نقصان پہنچانے والے آدمی کے لیے بھائی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو لا یملکون لانفسہم نفعا. اب یہ تمییز ہے اس چیز کی. کس چیز کی؟ کس چیز کا اختیار نہیں رکھتے؟ نفعا فائدے کا، اور لا نہ اختیار رکھتے ہیں. ضرر، زاد رے ضرر. ضرر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکلیف کو، نقصان. یعنی نہ اپنے فائدے کا کوئی ان کا ہے، نہ اپنے نقصان پہ ان کا کوئی اختیار ہے. یعنی بالکل کیا ہے؟ بے اختیارے ہیں.
جن لوگوں کو انہوں نے ولی بنایا ہوا نا، جن کی حمایت کی آس انہوں نے رکھی ہوئی ہے، بھائی کائنات میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں ان کا، جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اچھا مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اب سوال آ گئے، یہ بھی سوال ہے۔ اچھا حمزہ جب آتا ہے استفہامیہ اور حل آتا ہے تو یہ دونوں کیا رکھتے ہیں جی؟ یہ لیڈنگ کویسچن ہے۔ لیڈنگ کویسچن کا آنسر یس اور نو میں ہوتا ہے۔ بھئی آپ بازار گئے تھے، آپ کہیں گے جی گیا تھا، یا کیا کہیں گے؟ نہیں گیا۔ ایسے سوال، یا یہ سوال کریں یہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، یہ بھی سوال ہے لیکن اس کا جواب لیڈنگ نہیں، آپ نام بتائیں گے یا کوئی بھی ہے۔ تو یہ سادے سے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب ہاں یا نہ میں ہوتے ہیں، بالکل سمپل کویسچن۔ کل تو یہ ہے افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور جو بندہ اپنی ذات کا فائدے نقصان کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اسے تم اپنا حمایتی بنانے کے چکر میں ہو۔ بڑے بیوقوف آدمی، کس کو بنا رہے؟ تو یعنی اب اس کا جواب کیا ہے؟ نہیں جی ہم نے تو نہیں بنایا، پتہ نہیں کوئی بیوقوف آدمی جس نے بنایا ہو۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل دوبارہ وہی سوال آ گیا، کیا؟ حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یستوی، سین واو اور یا مادہ ہے، سویہ یسوا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر ہونا۔ اور کیا مطلب ہوتا ہے جی اس کا؟ اور متوجہ ہونا۔ تو یہ باب افتعال میں آ گیا۔ جیسے یہ باب افتعال میں کون سا لفظ آیا تھا اس سے پہلے؟ اتخذتم، تو باب افتعال میں آیا تو کیا ہو گیا جی؟ استوا یستوی، استواءً، اس کا معنی بھی ہوتا ہے برابر ہونا اور متمکن ہونا۔ یہ آپ نے لفظ پڑھا ہوگا ثم استوى علی العرش، اللہ تعالی برابر ہونے کا مطلب ہے کہ اس سوی یسوی کا مطلب ہے کہ ہر کمی بیشی سے پاک ہو کر برابر ہونا، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی خامی کمی اس کی ادھر سے بڑا ہوا ادھر گیا ہوا یہ نہیں، بالکل برابر ہے۔ تو متمکن ہونا، برابر ہونا کا مفہوم بھی آ جائے گا اور متوجہ ہونا کا مفہوم بھی۔ جب آدمی بالکل برابر ہو کے متمکن ہو کے بیٹھتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ توجہ کرتا ہے۔ تو برابر ہونے کے مفہوم میں یہاں پہ آیا ہے استوا، وہ برابر ہوا، یستوی وہ برابر ہوتا ہے۔ تو حل یستوی، کیا برابر ہوتے ہیں؟ کیا برابر ہوتا ہے؟ کون جی؟ کون برابر ہوتا ہے؟ الاعمی، عین میم یا مادہ ہے، امیہ یا ما، اندھا ہونا۔ کس چیز کا اندھا ہونا جی؟ آنکھوں کا اور عقل کا اندھا ہونا، امیہ یا ما۔ تو امیٌ، آما کہتے ہیں اندھے کو، ایک اندھے کو۔ آما کس کو کہتے ہیں؟ ایک اندھا۔ افعلو کے وزن پہ ہے، جیسے رنگوں کا جو ہے وہ بھی اسی وزن پہ ہی آتا ہے، اور یہ جو خامیاں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں لفظ اڑ گئے میرے دماغ سے، یعنی جو وجود میں خامی ہوتی ہے، لنگڑا ہونا، بہرا ہونا، گنگا ہونا وغیرہ، تو اس کے لیے بھی یہی وزن ہے، افعلو کا وزن ہے۔ اعما کا مطلب ہے ایک اندھا، اس کی جمع کیا ہے؟ امیٌ، زیادہ اندھے۔ تو وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے سمٌ بکمٌ امیٌ، اندھے، تو یہاں پہ کیا آیا ہے؟ اعما، ایک اندھا، یستوی برابر ہوتا ہے۔ کیا ایک اندھا برابر ہوتا ہے؟ اور بصیر، بے سواد رے مادہ بصورا یبصرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا۔ کسی اندھا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ بصورا یبصرو، دیکھنا، اور یہ کیونکہ باب کرما سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پکا دیکھنا، مستقل دیکھتے ہی رہنا۔ تو بصیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا فاعل ہے باصرن، دیکھنے
اور بصیر کس کو کہیں گے جی؟ فعیل ان کے وزن پہ آئے گا بصیر، جو دیکھنا جس کی صلاحیت ہو، جس میں دیکھنے کی مکمل صلاحیت ہو اس کو بصیر کہیں گے۔ تو کیا ایک نہ دیکھنے والا اندھا اور ایک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا حل یستوی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں یہ بات کہی کہ بھائی اندھے نہ بنو؟ اللہ، یہ ایک بات کہی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو کیا سے کیا معنی پہنا دیے جاتے ہیں کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث سنیے جی، مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اب دجال آئے گا، وقت تو تقریباً دجال کا ہے، آیا ہی ہوا ہے تقریباً، لیکن اس سے پہلے حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد مسلمان فتح حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال غصہ کھا کے نکلے گا، یعنی اس کا جب کوئی پلان، اس کی کوئی چال، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، غصہ کھا جائے گا، آئے گا اور پھر دنیا کو تہ و بالا کر دے گا، اور پھر وہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ دجال آئے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے شبہات دے کے بھیجا گیا ہے، ایسی چیزیں دے کے بھیجا گیا ہے کہ دیکھ کے آدمی شک میں مبتلا ہو جائے کہ پتہ نہیں، وہ کہے گا میں خدا ہوں تو لوگ کہیں گے خدا ہی نہ ہو، وہ کہے گا میں عیسیٰ ہوں، لوگ کہیں گے عیسیٰ ہی ہوگا۔ ایسی باتیں کچھ شبہ ہیں نا، تو اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے، صحابہ سے۔ تو صحابہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ان کے بعد پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان سے فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اللہ کے نور سے، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو دیکھے گا وہ پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے، اور جو اندھا ہوگا، یعنی جس نے کبھی حدیث اور قرآن نہیں پڑھا، وہ اندھا ہی ہے، تو لہذا وہ اس کو اپنا ولی، اپنا حمایتی بنا لے گا۔ تو آج بھی جتنے اس سے پہلے آنے والے جتنے دجال ہیں اس قوم کے، اس ملک کے اندر، اس امت کے اندر آئے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر کے کرتے رہے ہیں، ان سے کون بچا ہے؟ جو اللہ کے نور قرآن اور حدیث سے، اور اس سے بھی بڑی بات یاد رکھیے گا، وہ ہے صحبت۔ اچھا خاصا قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا آدمی غلط صحبت میں جاتے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ جو اچھے صحبت صالحین ہیں، یہ ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، ام کا لفظ بھی کیا ہے؟ جب یہ عطف ہے، جب شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا، جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یا سے مراد کیا ہے؟ آپ چاول کھائیں گے یا روٹی، آپ ہنسیں گے یا روئیں گے، آپ خوش ہوں گے یا اداس ہوں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو دو چیزوں میں آپشن کے لیے ام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے او کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس میں زیادہ نہیں جاتے، تو اب کیونکہ یہ بات چل رہی ہے تو اب اس کے درمیان میں آیا ہے تو یہ یا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا آ گیا؟ حل۔ اب دو کیا تو نہیں آ سکتے، یا آ سکتے نہیں، آ سکتے، کیا تو نہیں آ سکتے۔ تو یا حل کیا سوال آ گیا۔ تستوی پیچھے کیا آیا تھا؟ یستوی۔ یہ اور تے میں کیا فرق ہوا؟ وہ اور تم۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہ برابر ہوتا ہے آما مذکر کا صیغہ ہے۔ آما کس کا صیغہ ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے۔ اور الظلمات یہ کیا چیز ہے؟ تے نظر آ رہی ہے؟ جی جی، مؤنث ہے، تو اس لیے اس کو واحد مؤنث غائب میں لے گئے، یستوی یستویانی دو، اور اسی طرح تستوی وہ برابر ہوتی ہے۔ تو یہ عربی میں ظلمات تے جو ہے مؤنث ہے، تو کیا برابر ہے؟ ہوتی ہے یا ہوتی ہیں کیوں لگائے؟ جمع ہے، جمع۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظلم یظلم، کس چیز کے الٹ ہے جی؟ عدل کا، عدل کا مخالف ہے، متضاد ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو دینا، یہ عدل ہے۔ انصاف کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدالت، نصف نصف کر دینا۔ اور ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کا جو حق بنتا ہے وہ
مار لینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے لفظ اندھیرا استعمال ہوتا ہے. یہ کیوں اندھیرا استعمال ہوتا ہے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کیا گیا ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا. دنیا میں کسی کا حق مارا ہے نا تو قیامت والے دن اندھے ہو جائیں گے لوگ, روشنی نظر نہیں آئے گی. اس لیے سورہ حدید میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے, لوگ آوازیں دیں گے, او بھائی روشنی والو ذرا ہمارے لیے بھی رکنا. تو کیا جواب آئے گا؟ یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ دنیا سے. لوٹ جاؤ دنیا میں, اچھے کام کرو تو پھر واپس آؤ. تو ظلمات, ظلمت اندھیرے کو, ظلمات جمع ہے اندھیرے, و اور النور, نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. یہ بات یاد رکھیے گا, پورے قرآن حکیم میں نور کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انوار. آئی ہے؟ نہیں آئی. پورے قرآن میں نور کی جمع نہیں آئی. ظلمت کی جمع ظلمات آئی ہے, کیونکہ جتنے بھی گمراہی کے بہت سے شیڈز ہوتے ہیں, لیکن روشنی صرف ایک ہی ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک آ رہی ہے, دیگر کسی طرف سے روشنی نہیں ہے. یا اب یہ حل اس کے اندر ہی آپ شامل سمجھیں. حل تستوی الظلمات والنور, کیا اندھیرے اور روشنی یہ برابر ہوتی ہے؟ نہیں. یا جعلو, جعل یجعلو, جیم عین لام مادہ ہے بنانا, جعل یجعلو بنانا. اس کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں, کس کو بنایا اور کیا بنایا. تو جعلو, جعل اس نے بنایا, جعلو واو الف آ گیا اس میں, تو کیا بن گیا؟ جمع. انہوں نے بنایا ہے. للہ, لام جر کے لیے, اور اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیا انہوں نے اللہ کے لیے بنایا ہے یا بنائے ہیں؟ شرکاء, شریک ان کی جمع. شریک کس کو کہتے ہیں؟ فعیل ان کے وزن پہ شریک, جس کو شامل کر دیا جائے, شرکت, مکسچر. تو یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, قرآن حکیم میں جتنی سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے نام اس سورت کے اندر کدھر ہیں جی؟ موجود ہے نا. سورہ بقرہ ہے, ان تذبحوا بقرہ, اسی طرح آل عمران ہے, اسی طرح سورہ نساء ہے, سورہ مائدہ ہے, سورہ الانعام ہے, پڑھتے چلے جائیں. ایک سورت ایسی ہے جس کا نام تو ہے لیکن سورت کے اندر موجود نہیں. کون سی سورت؟ سورہ اخلاص. نام اخلاص کیوں رکھا جبکہ اس سورت کے اندر اخلاص کوئی نام لفظ ہے ہی نہیں ہے. تو خالص ہونا, خالص. اب اگر آپ کے پاس 1 کلو دودھ ہے اور 1 چمچ آپ نے اس میں پانی ملا دیا, دودھ خالص رہ گیا جی؟ نہیں, ملاوٹ ہو گئی. تو شریک کر دیا آپ نے خالص دودھ کے اندر, کیا شریک کیا؟ پانی. تو ملاوٹ ہو گئی. تو خالصتاً اللہ کے لیے جو انسان کی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ذات صفات ہیں اور اس کے حقوق ہیں, اس میں چاہے 1 چمچ بھر کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا اور توحید خالص کا خاتمہ ہو جائے گا. تو جعلوا للہ شرکاء, شریک ان کی جمع شرکاء. تو کیا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جی؟ اور اگر انہوں نے شریک بنائے ہیں تو بھائی ان کے پاس اس کے لیے کوئی ریزن, کوئی وجہ ہونی چاہیے, کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ خلقو, خلق یخلقو, کیا مطلب ہے جی؟ تخلیق کرنا, پیدا کرنا. خلق یخلقو, خلق اس نے پیدا کیا, خلقا 2 نے کیا, خلقو سب نے پیدا کیا. تو یہ شرکاء کی صفت آ رہی ہے. تو جعلوا للہ شرکاء, تو کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جو ہے وہ بنا لیے ہیں؟ خلقو, جنہوں نے پیدا کیا ہے, یعنی انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے. کیسی چیز پیدا کی ہے؟ کا خلقی ہی, کا حرف تشبیہ حرف جر ہے, جیسے خلق,
خلقن تھا، خلقن کا کیا مطلب ہے؟ تخلیق، پیدا کرنا. تو جیسے آ گیا حرف جر تو خلقن سے ہو گیا خلقن، اور خلقن سے خلقی ہو گیا، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، تو یہ مضاف بن گیا. تو کیا بنا؟ کس کی تخلیق؟ خلقی ہی، اس کی. یہ اب اس کا واپس پلٹے گا تو اسم قریب ترین کون ہے؟ اللہ. تو کیا خلقو، انہوں نے کچھ پیسے پیدا کیا ہے، کچھ خلق کیا ہے، کا خلق ہی، اس کی تخلیق جیسا. یعنی جیسے اللہ تخلیق کر رہا ہے، انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے جس کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے. فتشابہ، فا پس تشابہ، شین بے اور ہے مادہ. اس کے ثلاثی مجرد سے کوئی لفظ قرآن حکیم میں نہیں آیا ہے. تو اس کا جو قرآن میں پہلا آیا ہے وہ ہے باب تفعیل سے، شبہ یشبہ تشبیہن. تشبیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی کو کسی کے ساتھ ملا تشبیہ دینا. شبہ یہ نہیں آیا، یشبہ بھی قرآن میں نہیں آیا، لیکن اس کا مجہول آیا ہے شبہ. تو یہ کہاں پہ آیا جی؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ صلیب دی ہے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ معاملہ ان کے لیے گڑبڑ یعنی گڈ مڈ کر دیا گیا معاملے کو، وہ جو کہ حضرت عیسیٰ تھے کہ نہیں تھے. تو شبہ. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ تشابہ تفاعل، تقابل. تقابل کس چیز کہتے ہیں؟ ایک اور دوسری چیز کے درمیان مقابلہ، تقابل کر دینا، یعنی کہ موازنہ کرنا ان کے درمیان. تو تفاعل سے تشابہ یتشابہ، کسی چیز کا ایک دوسرے جیسا ہونا، یعنی دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا. شبہ تبھی پڑے گا نا، یعنی دو چیزیں ایک جیسی ہوں گی. تو تشابہ وہ دو چیزیں ایک جیسی، دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک جیسی ہو گئیں اور ہوتی ہیں. تشابہ متشابہن، دو چیز ایک جیسا ہونے والا. تشابہ فتشابہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا کہ وہ ایک جیسی ہو گئی. کیا ایک جیسی ہو گئی جی؟ دو چیزیں ایک جیسی ہو گئی، متشابہ ہو گئی، شبہ میں آ گئی، شبہ میں ڈال دیا ان چیزوں نے ایک جیسے ہو کر. میں نازل نہیں کی تھی سر، جی میں کی تھی نیکی بھی کر دی ہے. فتشابہ، پس ایک دوسرے جیسی ہو گئی. کیا ایک دوسرے جیسی ہو گئی جی؟ الخلق. اب یہ اس کا تشابہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی تخلیق، دونوں کی تخلیق، دونوں کا پیدا کرنا. تشابہ
ایک دوسرے جیسا ہو گیا. علیہم، علا کا مطلب کیا ہوا جی؟ پر، اور ہم ان مشرکوں پر، یعنی کہ وہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو غریب سادے سے لوگ ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے تخلیق کی تھیں، کچھ ان کے جھوٹے ولیوں نے تخلیق کی تھیں، تو وہ چیزیں آپس میں گڑ بڑ سی ہو گئیں. تو وہ دونوں جو یہ شرک کرنے والے ہیں ان کو غریبوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ چلو جی شاید یہ بھی کچھ ہو تو ان کو بھی شامل کر لیا جائے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز خلق کرے گا؟ اب اس کا جواب آ گیا ہے کل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ خالق کل شیء. اللہ مبتدا ہو گیا، اللہ ہے، اب یہ خبر ہو گئی خالقن، خلق یخلق پیدا کرنا، اور فاعلن کے وزن پہ خالقن پیدا کرنے والا. تو خالقن تھا تو خالقن سے ہو گیا خالق، الف لام بھی چلا گیا، تنوین بھی چلی گئی تو مضاف بن گیا. مضاف بنا تو سوال پیدا ہو گیا بھائی کس چیز کا خلق کرنے والا؟ کل شیء، کلی ہر ایک. یہ جو اس کو آپ نظر آ رہی ہے آپ کو زیر، یہ کس لیے ہے کہ یہ اس کا مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا ہے. ہر ایک شیء چیز کا، ہر ایک چیز کا. کل شیء، یہ بھی کل نہیں آیا، یہ بھی مضاف ہے، اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے. خالق کل شیء، ہر ایک چیز کا خلق کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جب کل شیء تو ہر چیز اللہ تخلیق کر رہے، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی تخلیق نہیں. بس بات ہی ختم ہو گئی. واہ اور ہوا وہ ہے. اب یہ واو کے بعد کیا آ گئی؟ ضمیر آ گئی. یہ واو کون سی ہو گئی؟ حالیہ ہو گئی، حال بیان کرنے والی. وہ ہوا، اس حال میں وہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، اس حال میں کہ وہ الواحد. واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں. وہ اکیلا ہے، ایک ہے. القہار، کاف ہے اور رے مادہ ہے. اب اس کے مفہوم میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں: کسی کو ذلیل کر کے، کمزور کر کے، اس کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے اس پر غالب آ جانا. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ذلیل کمزور کر کے اس پر غالب آ جانا. یعنی یہ جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر، یہ نہیں کہ صرف خلق کر کے تو اللہ کے قابو میں نہیں رہی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور وہ اللہ کے سامنے اس میں کوئی چیز میں، کسی چیز میں کوئی جان جسا نہیں. تو جن لوگوں کو آپ اللہ کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں اللہ ان پر بھی غالب اور چھایا ہوا ہے. اللہ کے سامنے وہ بھی ذلیل اور کمزور ہی، کوئی ان کی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی ہستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس کو بھی بنایا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی مقام طاقت مقابلے میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں ہے. مثلا حضرت جبریل علیہ السلام ہے تو اللہ کے نزدیک حضرت جبریل کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اگر حضرت جبریل اللہ کے مقابلے میں آنا چاہے تو اس میں کوئی جان جسا ہے نہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی میں کوئی جگہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے بالمقابل ولی بن کے آ جائے، اللہ کے مقابل کو معبود بن کے آ جائے، کو رازق بن کے آ جائے، کو حفیظ بن کے آ جائے، تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں من کون ہے رب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا رب. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، جواب دیں اللہ، اللہ ہی ہے. کل پھر آپ سوال کریں، آپ پوچھیں، آپ فرمائیں افتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، اوروں کو اپنا حمایتی اور مددگار، لا یملکون، جو بالکل اختیار نہیں رکھتے، لانفسہم، اپنے حق میں، نفعا، کسی فائدے کا، ولا ضرا، اور کسی نقصان کا. کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتہ کیجئے، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتا ہے، برابر ہو سکتے ہیں، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، یا حل تستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات، اندھیرے، والنور، اور روشنی، یا جعلو، انہوں نے بنا لیا ہے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء،
دوسرے شریک اللہ کے انہوں نے قرار دے دیے ہیں. خلقو کہ انہوں نے کچھ خلق کیا ہے، کا خلق ہی جیسے اللہ کی تخلیق ہے. فتشابہ اور مشکوک ہو گئی، ملی جلی ہو گئی، الخلق وہ تخلیق، علیہم ان پر. کل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے، فرمائیے اللہ ہے خالق کل شیء ہر ایک چیز کا خلق کرنے والا. وہو الواحد القہار وہ اکیلا ہی ہر ایک پر اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ غالب اور چھایا ہوا ہے. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. کل من نون کے بعد رے آ جائے، ادغام کا قاعدہ ہے من نہیں پڑھیں گے بلکہ مر پڑھیں گے. مر رب را کو پر موٹا پڑھیں گے. مر رب السماواتی، سما سا اور ما دونوں مد بدل ہیں اور دو حرکتیں ہیں. سماواتی والارضی. اور قل اللہ، لام کے پیچھے زیر آ گئی تو اللہ کا لام پتلا پڑھیں گے. قل اللہ قل تو آپ فرما دیجئے افتخذتم، تم. اب یہ جو میم ہے اور یہ میم دونوں آپس میں مل گئے تو یہ بھی یرملون کا قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ میم کے دو میمیں آپس میں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو افتخذتم من، اس کو کھینچ کے لے جائیں گے ایک میم کو اگلی میم کے اندر. یہ کتنی میمیں بن گئی ہیں ویسے؟ 3 ہے تو 2، لیکن اس کو 3 کی طرف پڑھیں گے. افتخذتم من، اور نون جو ہے یہ کہاں سے نکالیں گے؟ ناک سے. آگے دال ہے، کوئی ہلکی نہیں، کوئی دیگر کوئی اس کا اصول نہیں ہے، تو زبان حلق میں ہوا میں رہے. اولیاء یا، یہ زبر الف یا مد اصلی بنا، آگے حمزہ، تو اس کو 4 حرکتیں کریں گے. اولیاء لا یملکون، کو 2 حرکتیں ہو گئیں، لا 2 حرکتیں ہو گئیں. لانفسہم، انفسہم نہیں پڑھیں گے بلکہ انفسہم. نون کو ناک سے نکالنا ہے، زبان تالو کے ساتھ نہ لگے. لانفسہم. نفعن تھا، نون اس کے اندر جو آیا تنوین کا اور آگے واو آ گیا تو اس میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. نفعن ولا ضرن. اب یہ دوبارہ نون ناک سے ادا کرنا ہے اور زبان تالو سے نہ لگے. قل حل یستول، اب یہ نہیں پڑھیں گے، واو سے سیدھا لام پہ چلے جائیں گے. لا یستول اعما، ما 2 حرکتیں ہیں. والبصیر، بصیر 2 حرکتیں. ام حل تستوز الظلمات، اب یہ بھی نہیں ہے. تستوز الظلمات، ما 2 حرکتیں مد بدل آ گیا. ون نور، نون کو واو کو نون کے ساتھ نون کو کھینچنا ہے آپ نے. ون نور نہیں پڑھنا بلکہ ون نور نہیں بلکہ ون نور. ٹھیک ہے جی. ام جعلوا للہ، لام اللہ کا لام پیچھے زیر آ گئی ہے. شرکا، کا کاف زبر الف کا مد اصلی بنا، آگے کیا آ گیا؟ حمزہ، تو 4 حرکتیں. شرکا خلقو 2 کا خلقہ. فتشابہ، شاہ 2 حرکتیں ہیں. الخلق علیہم، علیہ میں کیا ہے؟ لین ہے. علیہم نہیں بلکہ علیہم. قل، اور یہ ملانے کے لیے زیر دید اور اللہ کا لام پتلا. قل اللہ خالق کل شیء، شیء میں کیا ہے؟ لین ہے. شیء. اب ان آگے واو آ گیا، یہ نون تنوین کا ہے، آگے واو ہے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے. شیء وہول وا 2 حرکتیں. قہار، ہا کو 2 دفعہ اور 2 حرکتیں ہیں، لیکن آر رے جو ہے عارضی طور پہ ساکن ہوا تو اس کو 4 حرکتیں کر لیتے ہیں. چلیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. قل مر رب السماوات والارض قل اللہ. یا آپ اگر یہاں پہ رک جائیں، آگے جیم آپ کو پڑھا جائز ہے. قل اللہ قل افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
قل قل هل هل يستوي الأعمى يستوي الأعمى والبصير والبصير أم هل هل تستوي الظلمات تستوي الظلمات والنور والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا